وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سامعین کرام عزیزان ذی وقار واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ آج کی ہم جس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں یہاں پر میری حاضری بھائی محمد احسان اللہ صاحب کی دعوت پر ہے اور جناب محترم ڈاکٹر عطا اللہ صاحب اور ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ان کی کاوش سے اور جتنے بھی ان کے رفقا ہیں جنہوں نے بھی یہ محفل پاک سجائی اور جتنے بھی دوست احباب اس محفل پاک کے اندر تشریف لائے بالخصوص جو ہمارے بزرگ عالم دین عظیم ہستی عظیم شخصیت جو اس اسٹیج کی زینت ہیں زیر صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا نور محمد چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء الرحمن قادری صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا عبدالخالق صاحب اور اس اماموں اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد اتاری صاحب جتنے بھی ثنا خان حاضری لگوائی جو سن رہے ہیں یا جو سنا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ عاشق لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اگر ہم درختوں کی طرف نظر ڈالیں تو جب موسم خزاں آتا ہے جب درختوں سے پتے گر جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور وہ درخت وہ پودے پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں ان کی وہ رونق ان کی وہ خوبصورتی ان کے اندر جو حسن و جمال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے اوپر پتے موجود ہیں ان کا سایہ ہے ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس گلاب کے پودے کے قریب جاؤں
یا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤں، لیکن جب وہی درخت ہوتا ہے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں، وہ پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، وہ بے رونق ہو جاتا ہے، حسن و جمال سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہوتا، کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اس پودے کی، اس پھول کی، اس درخت کی محبت پیدا ہو جائے، لیکن انسان اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن جب یہ مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے کا مطلب یہ ہے، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار، جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے، جب یہ مہینہ آ جاتا ہے اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی فیصلہ دو پارٹیوں کے درمیان کسی عادل نے، کسی منصف نے فیصلہ کرنا ہو، جب ان سے دلیل مانگتا ہے تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اپنی دلیل کو پختہ کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے یا گواہ پیش کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کوئی ایسا دعویٰ نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں، لیکن تمام دعوے جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اور اس دعوے کا وہاں پر مقام شروع ہو جاتا ہے۔ لقد یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے آ رہا ہے، قد بھی بات کو عربی کے اندر مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد البتہ تحقیق، من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ کس چیز کا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب آپ کی آمد ہوئی تو ایران کے اندر وہ آگ کے پجاری، آگ کے پوجا کرنے والے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، ان کی آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی، وہ پجاری حیران ہو گئے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ کوئی اس دنیا کے اندر تشریف لا چکا ہے۔ جب کیس و کسرا کے محل کی طرف نظر جاتی ہے، وہ محل کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، دیواروں کے اندر دراریں آ جاتی ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کوئی اس ذات اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہو چکی ہے، کسی ذات کی اس دنیا کے اندر آمد آ چکی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف گبرائی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو پھر ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کس نے میلاد منایا مکہ کے اندر؟ آپ تو میلاد مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان کو بڑی محبت کے ساتھ یہ جواب دیتا ہوں، یہی تو بات ہے، یہی تو فرق ہے، یہی تو ہماری شان ہے، یہی تو ہماری عظمت ہے کہ مکہ والوں نے میلاد نہیں منایا، اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں۔ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی، اگر میں اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں تاکہ ساروں کو سمجھ آ جائے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف لائے تھے، بتاؤ وہاں پر مسلمان رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ تو جب کافر رہتے تھے پتہ یہ چلا کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتے بلکہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ حضور کی دو طرح کی